ساری بات کر رہے ہیں. ہمارا 3 Rs کا اسٹریٹجی ہے سیلاب کے متاثرین کو اور سیلاب کے متاثر علاقوں کو مدد کرنے کے لیے. یہ ہمارا 3 Rs کا اسٹریٹجی ریلیف، ریہیبلیٹیشن اور ریکنسٹرکشن کے پرنسپلز پہ مبنی ہے، اور انشاءاللہ تعالی سندھ حکومت کے سارے ممبران، چیف منسٹر سندھ اور اس کی پوری ٹیم دن رات محنت کر رہے ہیں کہ ہم اپنے صوبے کے عوام کو اس مشکل وقت میں ریلیف پہنچائیں. آپ کو یاد ہوگا دیکھے تھے، لیکن تب بھی بہت ہی نقصان ہوا تھا اور پورا پاکستان ایک ہو چکا تھا. وفاق کی جو قیادت تھا، جو حکومت تھا، صوبائی حکومتوں کی جو تھا، ڈونیشنز اور ریلیف کا مہم چل رہے تھے، پوری دنیا کو انگیج کیا، دنیا کے ممالک کو، یونائٹڈ نیشنز کو. بین کی مون صاحب جو اس وقت یونائٹڈ نیشنز کا سیکرٹری جنرل تھا، وہ پہنچ چکا تھا اور اس نے تو کہا تھا کہ میرے اپنے زندگی میں اتنا بڑا نیچرل ڈیزاسٹر نہیں دیکھا. اور آج ہم اسی قسم کا جو نیچرل ڈیزاسٹر ہے اس کو دیکھ رہے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ جیسے میرے اپنے زندگی میں اتنا بڑا نیچرل ڈیزاسٹر نہیں دیکھا، اور آج ہم تو ریلیف، ریہیبلیٹیشن اور ریکنسٹرکشن کا جو ہمارے ضروریات ہے وہ ہمارے امیدوں پہ پورے اترے گا، اور ہمارے عوام کے لیے جو اس مشکل وقت میں، اتنے مشکل وقت کے سامنے کرنے کے بعد جو ہم اس وقت جو ضرورت ہے، مثلا جس طریقے سے لوگوں کو کاروبار، لوگوں کے دکانیں تباہ ہو چکے ہیں، جس طریقے سے ہمارے کسان کا فصل صوبہ بھر میں نقصان کا سامنا کر رہے ہیں، ہم لوکس کے بعد، کورونا کے بعد، یہ ہمارے عوام کے لیے بہت ہی مشکل وقت ہے. اور ہم اور صوبہ سندھ یقین کرتے ہیں کہ جیسے ہی عمران خان صاحب یہاں پہنچے گا، وہ کراچی کا پیکج کا ہم سن رہے ہیں، جو بھی سیلاب سے متاثر علاقے ہیں، چاہے وہ کراچی ہو، عمر کوٹ ہو، بدین ہو، میر پور خاص ہو، ہم امید کرتے ہیں سندھ حکومت ہمارے ساتھ، سندھ حکومت کے ساتھ وفاقی حکومت مل کے چلیں گے، اور ہمارے عوام کو ریلیف پہنچانے کی جو ذمہ داری ہے وہ اس پہ پورے اتریں گے. اس وقت تک NDMA نے سندھ حکومت کو 5000 ٹینٹس دیے ہیں، 2000 ٹینٹس دیے ہیں. ہمارا ریکوائرمنٹس اس سے بہت ہی زیادہ ہے. NDMA نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے. نیشنل ڈیزاسٹر جہاں بھی ہوتے ہیں ان کے امیڈیٹ ریلیف پہنچانے میں ذمہ داری ہوتا ہے. 3 نالوں صاف کرنا صرف سے بات نہیں ہوگا، ہم دیکھ رہے ہیں ان کی طرف بھی کہ انشاءاللہ تعالی وہ بھی صف اول کا کردار ہمارے ساتھ ادا کریں گے. ان کے پاس ایکسپرٹیز ہے، فائنانسنگ ہے، جو ہمارے عوام کی اس وقت ضروریات ہے. میں آپ سب سے بھی اپیل کر رہا ہوں کہ ہمارے مدد کرنے اس اویئرنیس میں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام کو اس وقت شاید اتنا وہ اویئرنیس نہیں ہے کہ میر پور خاص اور بدین اور عمر کوٹ کے عوام کس قسم کی صورتحال کا مقابلہ کر رہے ہیں. جہاں ہاں کھپرو سانگر میں بھی، اور بہت سے پورا لسٹ ہے یہاں. چیف منسٹر سندھ صاحب نے نہ صرف کراچی کے مختلف ڈسٹرکٹس میں مسلسل وزٹ کیے ہیں، خود موجود رہا ہے. اینڈ آئی مسٹ اپریشیٹ کہ نہ صرف اس پرسنٹیج آف دا سٹی جہاں ان کا قانونی اور ایڈمنسٹریٹو ذمہ داریاں ہیں، مگر ان علاقوں میں بھی جہاں شاید وہ لیگل اور ایڈمنسٹریٹو رول نہیں تھا، لیکن مورلی اور جب لوگ مشکل وقت میں ہیں آپ نے ہر جگہ ساتھ دینے ہیں. تو DHA سے لے کے جہاں تک ان کی ضرورت پڑا ہے، میں جانتا ہوں کہ جو عوام کے امید ہے، ایکسپیکٹیشنز ہے، جو وہ چاہ رہے ہیں،
اور اس پہ ہم کوشش کریں گے, محنت کریں گے کہ ہم ان پہ پورے اتریں. ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ جو معاشی صورتحال ہے, خاص طور پہ ہمیں جو کووڈ اور لوکس کا اب یہ سچویشن آیا ہے, فائنینشیل فرنٹ پہ مشکلات کا ضرور سامنا ہے, اور ہم چاہیں گے کہ ہم اپنے عوام کے ساتھ کھڑے رہیں. اس ایشو میں, اس مانسون میں 2 ایشوز ہائی لائٹ تو ہو چکے ہیں. ایک تو ریلیف ہے, ریہیبلیٹیشن ہے, ریکنسٹرکشن ہے, نیچرل ڈیزاسٹر ہے. دوسرا جو کراچی میں, پورا پاکستان میں ہے لیکن کراچی کا جو فوکس انفراسٹرکچر میں اور ایشوز میں جو ہم بہتری لے کر آ سکتے ہیں, جو ہم کام کر سکتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ 2 سال بعد اب ہمیں ایک نظر آ رہا ہے کہ شاید وفاقی حکومت کوئی سیریسنس کے ساتھ پاکستان کی سب سے بڑا شہر میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, اس کے ترقی میں, اس کی انفراسٹرکچر میں. وہ جو وفاقی منصوبے کچھ ٹائم سے اس پہ کوئی زیادہ پیش رفت کام نہیں ہوا تھا, اب انشاءاللہ تعالی ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان پہ ہوگا. کل آپ کے سامنے چیف منسٹر سندھ صاحب نے کراچی کے لیے جو ہمارا 800 بلین روپیز کا پلان ہے, اس نے آپ کے سامنے تفصیل میں بات کیا تھا, اور ہم امید کرتے ہیں کہ کراچی کا جو نیڈز ہے, جو ریکوائرمنٹس ہے, وہ ہم سب جانتے ہیں کہ جیسے کوئی بھی میگا سٹی ہوگا ان کا اپنا ایکسیپشنل نیڈز ہوتے ہیں. تو ایون دس 800 بلین روپیز, اگر صوبائی سندھ 800 بلین روپیز خرچ کر رہا ہے اور وفاقی حکومت ہمیں میچ کرتے ہیں یا ڈبل کرتے ہیں, تو انشاءاللہ تعالی کراچی کے عوام کے کافی مسائل جو ہے ان میں ہم جو وی کین شو سم امپروومنٹ, جو نہ صرف اس صوبہ کے لیے فائدہ مند ہے, نہ صرف اس صوبہ کے عوام کے لیے فائدہ مند ہے, مگر پورا ملک کی معیشت کے لیے ایک فائدہ مند سٹیپ ہوگا. خاص طور پہ جو ورلڈ بینک کے ساتھ کراچی نیبرہڈ امپروومنٹ پروجیکٹس ہو گیا, سویپ کا منصوبہ ہو گیا, یہ جتنا فلیشی منصوبے شاید نہیں ہوں گے, لیکن آپ نے ڈرینیج کو, آپ کا سوریج کو, آپ کے جو صفائی کا نظام ہے, ان میں جس طریقے سے یہ انشاءاللہ تعالی آہستہ آہستہ بہتری لے کر آئے گا, یہ ہمارا شہر کے لیے بہت ہی ضرورت ہے. Another point that I wanted to make کہ ہم بہت ہی شکر گزار ہیں قائد حزب اختلاف شہباز شریف صاحب, جو ہمارے عوام کے مشکل وقت میں یہاں پہنچا, ساتھ دیا, اور ایک سولیڈیرٹی کے پیغام چلایا گیا ہے. اس سے جس کے میں نے ان پرسن بھی شکریہ کیا, آپ کے سامنے بھی شکریہ کرتا ہوں. چیف آف آرمی صاحب, چیف آف آرمی اسٹاف بھی کراچی پہنچا, یہ بھی بہت ایک اچھا پیغام گیا ہے, ایک بہت اچھا سولیڈیرٹی کا, کہ پورا ملک جو ہے اس وقت ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی کل تک جب عمران خان صاحب پہنچے گا, ہمارا پورا صوبہ کے عوام انتظار میں ہے کہ ان کے جو مشکلات ہیں, ان کے جو ایشوز ہیں, ہم کیسے اس میں کمی لے آ سکتے ہیں. جو ایک بہت ہی ایگریویٹنگ فیکٹر رہا ہے جس کو ہمیں ایڈریس کرنا پڑے گا اس پورے دوران, وہ ہے ہمارا الیکٹریسٹی کا ایشو, جس نے ان مشکلات میں ہمارے لیے بہت ہی اضافہ کیا تھا. بہت مشکلات کے سامنا ہمیں کرنا پڑا. ہیسکو ہو گیا, سیپکو ہو گیا, KESE ہو گیا. آپ جب ان نیشنل ڈیزاسٹرز کے, ویسے تو ہم لوڈ شیڈنگ کے بارے میں, ان کے بلنگ کے بارے میں, ان کے طریقہ کار کے بارے میں مسلسل کمپلین کرتے ہیں, لیکن جب قدرتی آفات میں, نیشنل ڈیزاسٹرز میں وہ رسپانسونیس نہیں رہتا ہے, جب آپ کو لوڈ شیڈنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے, تو وہ پمپس جو پانی کو پمپنگ کر رہے ہیں, ان کو الیکٹریسٹی کی ضرورت ہوتا ہے. اس سے ہمارا ریلیف اور ریہیبلیٹیشن ایفرٹس میں بہت ہی نقصان پہنچتا ہے. میں اپیل کرتا ہوں وفاقی حکومت کو کہ ہیسپو کو, سیسکو کو اور KESE کے ساتھ ایک پراپر ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا سلسلہ کرنا پڑے گا, تاکہ ویسے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا لوڈ شیڈنگ اور الیکٹریسٹی کے ایشوز کو حل ہونا چاہیے, لیکن مشکل
وقت میں ان کی ضرورت ہوتا ہے. مسلسل ہمیں اس پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو امید ہے کہ اس کے لیے کوئی حل نکلے گا. دوسرا جو KEFC کے لیے کراچی کے لیے میں نے سنا ہے ریسنٹلی 2 روپیز کا اضافہ کیا گیا ہے. اب یہ بالکل اس وقت میں جب میرا شہر کے عوام اتنے مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں, دکانیں تباہ, گھر تباہ, فلڈنگ کا سپر مانسون کا مقابلہ کر رہے ہیں, آپ کا بجلی چل نہیں رہا, ہمیں مل نہیں رہا ہے, ہم جنریٹرز پہ ویسے ہی چل رہا ہے. کس بنیاد کے کیا وجہ ہے کہ 2 روپیز کا اضافہ کیا جائے کراچی کے عوام کی بجلی کے لیے؟ اس پہ بھی ہم اپیل کرتے ہیں کہ یہ فیصلہ واپس لو. ہمیں اس وقت آپ کا امداد چاہیے, مدد چاہیے, ساتھ چاہیے. ہمارے عوام کو ریلیف کے ایکسپیکٹیشنز ہے. وہ سمجھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے 2010 میں 2011 میں پورا پاکستان اکٹھا ہو گیا تھا ان کے مشکلات میں کمی لانے کے لیے, آج وہی ہمارا ایکسپیکٹیشنز ہے. اور امید ہے یہ فیصلہ واپس لیا جائے گا اور عوام کو جو ریلیف کی ضرورت ہے وہ فی الفور امیڈیٹلی ہمارا ریلیف کی ضرورت ہے. لانگ ٹرم ہمارا جو ریلیف ریہیبلیٹیشن اور ریکنسٹرکشن کا منصوبہ ہے اس میں ہمیں پاکستان کے عوام کے ساتھ چاہیے ہوگا, پاکستان پورا وفاق کا حکومت کے ساتھ چاہیے ہوگا, اور ان کا انٹرنیشنل اداروں کا بھی. ہم اپنی کوشش بھی کر رہے ہیں, لیکن اس ڈیفیکلٹی کو, اس نیشنل ڈیزاسٹر کو جو 100 سال بعد ہمارے اوپر گزرا ہے, اس کا صحیح اور منصفانہ جو ہمیں نہ صرف ریلیف پہنچانا پڑے گا, آپ کو کمپنسیٹ کرنے پڑے گا. کراپس, اگر عمر کوٹ کا جو چلی کا ہمارا کراپ ہے ان کو نقصان, پورا صوبہ میں جہاں جہاں یہ بہت ہی نقصان پہنچا ہے. میرپور خاص کا فوٹیج آپ سب نے دیکھا ہوگا. اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ سچویشن. ہم ذرائع معیشت پہ بہت ہی ریلائی کرتے ہیں, ہمارے عوام اپنا اس پہ بہت ریلائی کرتے ہیں, روزگار کے لیے بھی اور فصل کے لیے بھی اور معیشت کے لیے بھی. اور اس میں اگر وفاقی حکومت جہاں نقصان ہوا ہے ہمارے فارمرز کو, ان کو ریلیف پہنچا سکتے ہیں تو وہ بہت ہی اچھا ہوگا. اس ملک پہ ہمارے اس وقت بہت ہی ضرورت ہے, کیونکہ چھوٹے دکان ہیں جو چھوٹا کاروبار کرتے ہیں ان کا بھی نقصان کو ہم چاہتے ہیں کہ وہ کمپنسیٹ ہو, اور ہم وی آر لوکنگ ٹو دا فیڈرل گورنمنٹ ٹو ہیلپ اس آن دیز 2 fronts. ہمارا کوشش ہے کہ آج اور کل سے ہم کراچی کے کوئی متاثر علاقوں کا ذرا جائزہ لے کے پھر دوسرے جو میرے صوبے میں متاثر علاقے ہیں مجھے خود جانا پڑے گا اپنے عوام کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے. وہ تو سب obviously ایکسپیکٹڈ ہے. میں ہوپ کر رہا ہوں کہ میں آپ کا فوکس اور آپ کا اٹینشن جو ہے میڈیا کا اور نیشنل میڈیا کا ان متاثر علاقوں کی طرف بھی لے کے جا سکتا ہوں. ہم سب پاکستانی ہیں اور ہم نے ان سب کے مدد کرنا ہے. آخر میں میں سولیڈیرٹی ایکسپریس کرنا چاہتا ہوں ان علاقوں سے جو آج بھی متاثر ہیں, جو مشکلات کے سامنے کر رہے ہیں. جب ہم اپنا مشکل وقت سے گزر رہے تھے تو بلوچستان کے عوام بھی فلیش فلڈز کے اور بارشوں کا سامنا کر رہا تھا. آئی ایم شیور دے آر آلسو لوکنگ فار دا سپورٹ اینڈ ہیلپ آف دا پیپل آف پاکستان. جس طریقے سے مجھے وہ فوٹیج بہت ایک قیامت کی طرح وہ فوٹیج لگ رہا تھا جو سوات میں جس تیزی کے ساتھ بارش اور وہ سیلاب کا پانی جا رہا تھا, وہاں کے جو شہری ہیں وہاں جو رہتے ہیں ہم ان کے لیے بھی دعا گو ہے اور سیلیڈیرٹی ایکسپریس کرتے ہیں ان کے حکومت کے ساتھ, ان کے عوام کے ساتھ کہ جو بھی ان کی ضرورت اس مشکل وقت میں ہے وہ بھی پورا ہونا چاہیے. کل میں گلگت بلتستان کا میرا ایک الیکشنز آ رہے وہاں ایک کینڈیڈیٹ سے
تعزیت کر رہا تھا فون پہ، وہاں سنا ہے بہت ہی نقصان ہوا ہے اور عوام مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں. ہم سب وفاقی حکومت کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اس نیشنل ڈیزاسٹر میں وہ اپنا مدد، اپنا ساتھ انشاءاللہ تعالی جہاں بھی پاکستان کے عوام مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں وہ مدد کریں گے. تھینک یو. $162 ارب کا وعدہ کیا گیا تھا وزیر اعظم کی طرف سے، 162 ارب کا کراچی کے لیے ایک اسپیشل پیکیج مختلف، اس کے علاوہ جو ریلیف دینے کی باتیں کی گئی مادی ہے. تو واقعی آپ کو امید ہے، آپ نے کہا کہ 2 سال کے بعد لگ رہا ہے کہ اب وفاق کراچی کے لیے خاص طور پہ سنجیدہ نظر آ رہا ہے. آپ کو کس طرح لگا کہ واقعی سنجیدہ ہے کہ اعلانات پہلے بھی ہوتے رہے؟ ایک تو یہ معاملات ہے. دوسرا، سندھ حکومت کو آپ لوگ کل وزیر اعلیٰ صاحب نے کلیئرلی یہاں پہ کہا کہ اب تک ان سے کسی قسم کی کوئی مشاورت منصوبوں کے حوالے سے جو پروجیکٹ وفاق لانا چاہ رہا ہے اور کل شاید وزیر اعظم کچھ منصوبوں کا اعلان بھی کریں، تو یہ کس طرح ممکن ہے، کس طرح بہتر آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ موجودہ جو صوبائی حکومت ہے یہاں کی کسی سے مشاورت نہیں کی گئی، اس کو آپ کس نظر سے دیکھیں گے؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب سے بھی شاید شہباز شریف نے آپ کی بات کروائی، آصف زرداری صاحب سے بات کروائی، تو کیا آپ کس طرح کا کوئی اسٹیپ لینے جا رہے ہیں؟ پولیٹیکلی لوگ انتظار میں ہیں، لوگ مشکلات کا شکار ہیں، مہنگائی بڑھ گئی ہے، تو یہ معاملات آپ کس طرح کریں گے، ریٹرن کس طرح لائیں گے؟ تھینک یو. جہاں تک وفاقی حکومت کا ارادہ ہے، جس طریقے سے وہ مسلسل میڈیا پہ آ رہے ہیں اور ہم سب کو امید دلا رہے ہیں، وی ٹیک دیم ایٹ فیس ویلیو، اینڈ ہم جو ماضی میں ہوا وہ تو ہوا. ہم اس وقت بہت ہی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں. آئی ایم ویری کنسرنڈ اباؤٹ دا پیپل آف مائی پروونس. جو میں نے کہا یہ ریلیف ریکنسٹرکشن ریہیبلیٹیشن کا منصوبہ ہے، اس کے لیے بھی ہمیں ایک میسیو لیول پہ سپورٹ چاہیے ہوگا. سندھ حکومت تو اپنی پورا کوشش اپنے بجٹ سے کر رہے ہیں. امید ہے کہ وفاقی حکومت ہر ڈسٹرکٹ کے لیے ہمارے ساتھ دیں گے جہاں ہمارے عوام مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں. اور خان صاحب خود کہتا ہے کہ جہاں تک فنڈ ریزنگ ہے اور فنڈ ڈونیشنز ہے اور چیریٹی کے کام ہیں وہ پاکستان میں سب سے آگے ہیں. اس میں ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے فنڈ ریزنگ بھی کریں گے. بہت سا نقصان ہو چکا ہے. ہم نے نہ صرف عوام کا فصل کو نقصان کا دیکھنا ہے، نہ صرف وہ چھوٹا کاروبار، چھوٹا دکاندار جس کا پورا معاشی صورتحال مشکل میں ہے، لوگوں کے گھر تباہ ہو چکے ہیں. تو جہاں خان صاحب نے 10 کروڑ گھروں کا وعدہ کیا ہے، ان میں سے اگر ہم پرائیورٹی کر سکتے ہیں اور پرائیورٹی دلوا سکتے ہیں ان لوگوں کو جو اس پورا صوبہ میں اور ملک کے مختلف علاقوں میں ان کے گھر کو نقصان ہوا ہے سیلاب سے، تو یہ بہت اچھا قدم ہوگا. کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اتنا ہی ان کے ساتھ تھے جو 2010 اور 11 میں ہم موبلائز ہوئے ہیں. تو اس لیے ہم امید کر رہے ہیں کہ وہ ہو. فائنینشیل ایڈمنسٹریٹو وہ تو رسپانسبلٹیز خاص طور پہ قدرتی آفات میں وفاقی حکومتیں کے ہوتی ہے، اور دنیا بھر میں آپ دیکھیں چاہے وہ فلوریڈا میں جو سیلاب کا اور بارش کا سلسلہ ہو رہا تھا، یا جو چائنا میں اب جگہ جگہ ہوتے ہیں. تو آپ صرف ایک لوکیلٹی یا لیک ایڈمنسٹریشن وہ پورا اپنا کام کرتے ہیں، لیکن پورا ملک ایک ہو کے ان کے ساتھ دیتے. تو اس لیے ہم امید کر رہے ہیں کہ ایسے ہی ہوگا. جہاں تک کراچی کا لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم کے ہمارے جو انفراسٹرکچر اور انویسٹمنٹ کی ضروریات ہیں، کل آپ کے سامنے چیف منسٹر صاحب نے پورا واضح پلان رکھا ہے. میں آئی ایم کانفیڈنٹ اس سے جو فرق ہوگا، اس سے جو فائدہ ہوگا ہمارے عوام کے لیے وہ اپنی جگہ، لیکن اگر ساتھ ساتھ جیسے
PTI کے نمائندے اور ان کے حکومت کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے کیپٹل کے لیے، سندھ کی کیپٹل کے لیے ایک تاریخی بجٹ، تاریخی پیکج لے کر آ رہے ہیں، اور اگر وہ چیف منسٹر صاحب کا اور حکومت سندھ کا جو منصوبہ ہے کہ 800 بلین روپیز کراچی پہ خرچ ہوگا، آپ ذرا سوچیں کہ اگر اس کے ساتھ وفاقی حکومت بھی ہمارا پیسہ کو میچ کر دیتے، ڈبل کر دیتے، تو کیا انقلاب ہم لے آ سکتے ہیں کراچی میں، جو پورا صوبہ کے لیے فائدہ مند ہوگا، پورا ملک کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ لیکن جو امیڈیٹ ہمیں ضروریات ہے، I need to reiterate, these are longer term things. Immediate we need relief. Immediate we need for جو سیلاب کے متاثرین ہیں ان کے لیے ریلیف، اس پہ ہم کوشش کر رہے ہیں اور امید ہے وہ بھی ساتھ دیں گے۔ ہمارا ایک دوسرا فنڈنگ سورس ہے جو اب ہم مطالبہ کریں گے۔ I can't afford to wait anymore. My people need it. It is their resource. It is their money. It is their right. جو بھاریا ٹاؤن کا کیس ہے، اس کا جو پیسہ ہے، مختلف دوسرے ایسے کچھ لا منسٹر صاحب سے میں بات کر رہا تھا، شاید کوئی سیس ٹیکس میں آپ کا ہائی کورٹ میں، اور سعید غنی صاحب کہہ رہا تھا کہ ورکرز ویلفیئر بورڈ کا جو کچھ کنٹینٹس، یہ جو پیسہ ہمارا پھنسا ہوا ہے عدالتوں میں، اور ہم بہت پیشنس سے انتظار کر رہے ہیں۔ اب ہم نے کووڈ کا سلسلہ، کووڈ کا ایک پیک سے گزرا ہے، اور ابھی بھی جبکہ ہم نے تھوڑا سا ریسٹرکشنز تو کم کیا ہے، کووڈ ابھی تک جاری ہے۔ ہم نے اپنے عوام کے صحت زندگی کا تحفظ کرنا ہے۔ جو لوکس کا حملہ تھا، وہ ایک تو جو نقصان ہوا وہ سو ہوا، شکر الحمدللہ، جو اس کا ایک ویو آنا تھا اس سے ہم بچا، لیکن ابھی تک ہم ان کے جو ایگز ہے، ان کا جو بچے، اس کا خطرہ کا اندازہ ہے۔ یہ جو سپر مانسون آیا ہے اس کا تو نتیجہ آپ کے سامنے ہے، لیکن اس وقت اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا جو ریور انڈس ہے وہ میڈیم فلڈز میں ہے، اور جو اگر خدا نخواستہ جس طریقے سے آج میں دیکھ رہا تھا لاہور میں بھی بہت ہی وہ بارش ہو رہا ہے، تو اور وہ فوٹیجز سوات کے، گلگت کے، جو افغانستان میں بارش ہوا ہے، جب یہ ہمارا انڈس میں جاتا ہے، میں آئی ایم وریڈ کہ ہمیں ایک اور فلڈ کا سامنا نہیں کرنا پڑے۔ تو دس از ویری امپورٹنٹ رائٹ ناؤ، وی ڈونٹ ہیو ٹائم ٹو ویسٹ، وی ڈونٹ ہیو دا فائنانسز۔ ہم اس کو فاسٹ ٹریک پہ، اسپیڈ ٹریک پہ، جوڈیشل فورمز بھی پرسیو کریں گے۔ کانسٹیٹیوشنی، آئینی، یہ سب سندھ حکومت کا پیسہ ہے، آئیڈیلی اینڈ ایبسولوٹلی ان کو ہی خرچ کرنا پڑا، استعمال کرنا چاہیے۔ میں جوڈیشری کے ساتھ اس ایفرٹ میں ساتھ دینے کو تیار ہوں، یا کوشش کرنے کو تیار ہوں کہ جس طریقے سے ہم آڈٹ ہر روپی کا کرے، ہم آپ کو کمیٹی ہو جو آبزرو کرے کہ یہ فائنینشلی یہ صحیح جا رہا ہے، لیکن یہ حق ہے میرے عوام کا، یہ حق ہے کراچی کے عوام کا، سب سے پہلے حق ہے ملیر کے عوام کا۔ ان کا پیسہ ہمیں نکال کے ان پہ خرچ کرنا پڑے گا، ورنہ جو نقصان، اللہ تعالیٰ صرف اتنا امتحان دیتا ہے جو ہم برداشت کر سکتے ہیں، لیکن 2020 میں جس نے ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، we don't have any other option، تو اس پہ بھی ہم امید کر رہے ہیں۔ اچھا رہا انہوں نے محترم بلاول صاحب، چیئرمین صاحب، میں عبدالجبار ناصر عرض کر رہا ہوں دنیا اخبار سے۔ السلام علیکم۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ اس مرتبہ سپر مون تھا، بہت ہی خوفناک سوچا، یہ بھی حقیقت ہے کہ اس مون نے کراچی میں پوسٹ کو سے لے کر پاپوش تک سب کو ایک کر دیا۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جیسے آپ نے بیان فرمایا کہ گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، پورا پاکستان اس بارش کی تباہیوں کے شکار ہے، ان سب کو نظر انداز کو سے لے کر پاپوش تک سب کو ایک کر دیا۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جیسے آپ نے بیان فرمایا کہ گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، پورا پاکستان اس بارش کی تباہیوں کا شکار ہے، ان سب کو نظر انداز کر کے آخر صرف کراچی پر توجہ دینا، یہ یہاں کی ترقی مقصد ہے یا کوئی اور سیاسی مقصد؟ سر میں اس کو کوئی نیگیٹو لائٹ میں
نہیں دکھانا چاہ رہا ہوں. مجھے امید ہے کہ جو تنقید اپنی جگہ وہ ہمارے ساتھ جو خاص ایک محبت ہے وہ بھی جاری رہے, لیکن کچھ غلط کام کرنا چاہ رہے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ just the scope, the impact and the potential damage not only of this natural disaster but the potential natural disasters to come does not leave space for us to play these sorts of games. لیکن آپ نے یہ سوال اٹھایا ہے مجھ سے میرے زمین. I really want to mention two things جو میرے نظر سے گزرا ہے, ہم اس پہ دیکھ رہے ہیں اور انالیسس کر رہے ہیں. دو فیکٹس I feel کہ سوشل میڈیا پہ اور ان جنرل ایک کوشش ہے کہ جو سیکٹیرین ایشوز ہے ان کو ایگزاسپریٹ کیا جائے اور جو ایتھنک ایشوز ہے اس کو ایگزاسپریٹ کیا جائے. میں ایک تو اپنے جماعت سے پورا پاکستان کے عوام سے کہوں گا کہ اس فساد میں, اس کنسپریسی پہ آپ استعمال نہ ہو, اور ہم اس کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. میں نے ڈون میں شاید کل یا پرسوں پڑھا بھی تھا کس طریقے سے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز جیسے ٹویٹر ہے اور فیس بک ہے اور ایسے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں, انہوں نے کچھ اکاؤنٹس کو ڈسمینٹل کیے ہیں جو حکومت کے خلاف بات کرتے تھے اور جو حکومت کو تنقید کے نشانہ بناتے تھے. ان کو بلاسفیمی اور دوسرے ایشوز پہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, اور ملک بھر میں اس ایشو کو, ہم دونوں ایشوز کو بہت کلوزلی دیکھ رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نیشنل ڈیزاسٹر ہے. چیف آف آرمی اسٹاف جو آیا تھا اس نے بھی کہا ہے کہ کسی بھی شہر, any city could not withstand such a natural calamity. اب اس بات کا پورا ملک کو سمجھانا رہتا ہے کہ یہ صرف اس سٹی میں نہیں, کافی سٹیز میں یہ کلیمٹی کا سامنا کر رہے ہیں اور ہم سب ان کے ساتھ بھی ضرور. آپ سے جب بھی میں نے سوال پوچھا آپ نے خبر دی ہے اور بھی دیں گے انشاءاللہ. پہلی بات یہ کہ آپ جب بھی فن مانگتے ہیں تو وہ تانا دیکھیں کہ دیکھیے ہم اس حکومت کو کیوں دیں. تانا ان کا میں نہیں دوہراؤں گا, آپ کو پتہ ہے کیا تانا دیں کیونکہ میں ان کی زبان میں بولوں. دوسری بات یہ کہ اب سے شہباز شریف جو مسلم لیگ نون رابطے میں ہمیں یہ خبر دے کہ کیا انہوں نے یہ کوئی اشارہ کنارہ دیا ہے کہ میاں نواز شریف واپس وطن آ رہے ہیں, آپ کے ساتھ مل کر اپوزیشن کی تحریک میں جدوجہد کرنے کے لیے تیار ہیں. اور دوسرا سوال یہ وہ بھی آپ خبر دے جائیں گے کراچی کا ایڈمنسٹریٹر کون ہوگا. جہاں تک I think پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین